گوادرز بلیٹن کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے۔ گوادر گولف سٹی، a project of BSM developers. New Metro City, project of BSM developers. ڈرائیور کی غفلت یا اسپتال انتظامیہ کی نااہلی، ایمبولینس کا آکسیجن پھر ختم ہو گیا۔ مریض کو کراچی منتقل کرتے ہوئے گوادر کے ایمبولینس کا آکسیجن پھر وندر کے مقام پر ختم ہو گیا۔ گزشتہ شب گوادر سے پیشکان جاتے ہوئے موٹر سائیکل کو حادثہ پیش آیا۔ حادثے میں پاکستان کسٹم کے اہلکار اور گوادر کے نامور شخصیت احمد واجو گر کر زخمی ہو گیا تھا۔ حادثے کے باعث کسٹم اہلکار کے سر پر شدید چوٹیں آئی ہیں۔ زخمی احمد واجو کو بے ہوشی کی حالت میں کراچی میں شفٹ کیا جا رہا تھا کہ حسب معمول راستے میں ایمبولینس کا آکسیجن ختم ہو گیا۔ خوش قسمتی سے وندر کے قریب سلنڈر میں آکسیجن ڈالا گیا، جس کے بعد مریض کو کراچی منتقل کر دیا گیا۔ واضح رہے کہ ایمبولینس کا آکسیجن ختم ہونے سے 1 ماہ قبل نوجوان زندگی کی بازی ہار گیا تھا۔ دوسری جانب جی ڈی اے اسپتال میں آکسیجن پلانٹ کی موجودگی میں ایمبولینس کا آکسیجن سلنڈر ختم ہونا سوالیہ نشان ہے۔ مشہور محاورہ ہے کہ چور بلب کی روشنی میں نہیں آتا۔ ضلع گوادر کی ساحلی حدود کو بانجھ بنانے والے ٹرالرز مافیا نے محاورہ درست ثابت کر لیا۔ تحصیل جیونی کے سمندر میں غیر قانونی مچھلی کے شکار میں مصروف ٹرالر نے فشریز ٹیم کو آتے دیکھا تو ممنوعہ جال چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ جیونی فشریز کی گشتی ٹیم کو غیر قانونی شکار کی اطلاع ملی تو فشریز اہلکار ٹرالر کو پکڑنے کے لیے پہنچے۔ غیر قانونی ٹرالر فشریز ٹیم کو دیکھ کر نہ صرف فرار ہوا بلکہ وائر نیٹ جال بھی چھوڑ کر چلتا بنا۔ جیونی کے ماہی گیروں نے غیر قانونی جال ساحل کنارے پہنچایا۔ ٹرالرز مافیا کی جانب سے مچھلیوں کی نسل کشی کا ثبوت آپ ممنوعہ جال میں دی گوادر پوسٹ کی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ جیونی کی ماہی گیروں نے محکمہ فشریز کے اقدام کی تعریف کی، سمندر کو غیر قانونی ٹرالر سے آزاد کرانے کا مطالبہ بھی کیا۔ نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما آدم قادر بخش نے غیر قانونی ماہی گیری میں مصروف ٹرالرز کی ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی۔ آدم قادر بخش نے کہا کہ پسنی کے ساحل بدوق کے علاقے میں ٹرالرز کی یلغار ہے جو کہ سمندر کو دن کی روشنی میں بانجھ بنا رہے ہیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر الزام عائد کیا کہ محکمہ فشریز ٹرالر مالکان سے بتہ وصول کر کے کہتے ہیں کہ سمندر میں کوئی غیر قانونی ٹرالر موجود نہیں۔ انہوں نے کہا کہ فشریز اہلکار جب تک ٹرالر مافیا سے سمندر میں غیر قانونی شکار کروانے کی اجازت پیسے لے کر دیں گے اس وقت تک کسی صورت ٹرالر ختم نہیں ہو سکتے۔ فیول اور بجلی سے چھٹکارا، پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے شمسی توانائی کی طرف رجوع کر لیا۔ بیلار اور کنڈیرو واٹر سپلائی پائپ لائنز پر سولر سسٹم انسٹالیشن کا کام تیزی سے جاری۔ محکمہ پبلک ہیلتھ کے چیف نظام جوگیزئی اور ایس ای نے سولر سسٹم کا جائزہ لے کر کام جلد مکمل کرنے کا حکم دے دیا۔ چیف انجینئر محکمہ پبلک ہیلتھ نظام جوگیزئی ایس سی مکران ڈویژن شعبان بلوچ اہل علاقہ سے ملاقات کر کے پینے کے پانی کی فراہمی پر مسائل سنے اور ان کو جلد از جلد حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ پبلک ہیلتھ پانی کی فراہمی کے لیے ہر وقت کوشاں ہے۔ واٹر سپلائی نظام کو سولرائزیشن کرنے کا مقصد بروقت پانی کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ گوادر میں نیشنل پارٹی کے صوبائی کونسلران کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں نیشنل پارٹی گوادر کے ضلعی سیکریٹری یوسف عبد الرحمان نے ضلعی سیکریٹریٹ میں مرکزی صوبائی کونسلران کے اجلاس میں ضلع گوادر کی تنظیمی رپورٹ پیش کر دی۔ نیشنل پارٹی کے ضلعی صدر فیض نگری اور دیگر رہنماؤں کا مرکزی کونسلران کے اجلاس سے خطاب۔ نیشنل پارٹی نے ضلع گوادر کی کابینہ کا چناؤ مکمل کر لیا۔ معروف سیاسی رہنما عبدالغفور عود صدر منتخب، محمد ایاتان کو جنرل سیکریٹری چن لیا گیا۔ نیشنل پارٹی کے رہنما یوسف عبد الرحمان نائب صدر، اکرم رمضان ڈپٹی سیکریٹری، رفیق جمعہ فنانس سیکریٹری، اسحاق محمود لیبر سیکریٹری، زبیر غفار عود رابطہ سیکریٹری، عبدالباقی انفارمیشن سیکریٹری، مولا بخش ایم بی سوشل میڈیا آرگنائزر، جبکہ زویا احمد خواتین سیکریٹری منتخب ہو گئی۔ سوات ڈیم تک گوادر پانی کا مین پائپ لائن ایک بار پھر لیک ہو گیا۔ گوادر کے علاقے شنکانی در کے مقام پر سوات ڈیم سے آنے والا پانی کا مین سپلائی لائن پائپ لیک ہو گیا۔ لیکیج کی وجہ سے ہزاروں لیٹر پانی ضائع ہوا۔ واضح رہے اس وقت گوادر کو پانی بحران کا سامنا ہے۔ گوادر میں گزشتہ کئی روز سے پانی کی سپلائی اسی پائپ لائن کے 2 مختلف مقامات سے ٹوٹنے کی وجہ سے مکمل بند ہو چکی ہے۔
ग्वादर के मगरबी साहिल पर वाक़े बूट बिल्डिंग इंडस्ट्री पदीजर कैफे के करीब महकमे पब्लिक हेल्थ का मेन सप्लाई लाइन पट गया। पाइपलाइन के पटने से लाखों गैलन पानी समंदर में बहकर जाया होने लगा। पीएचई का मेन पाइपलाइन मदरसे के करीब वाक़े वाटर स्टोरेज सिस्टम में पानी जमा करने का वाटर सोर्स है। पानी ज़िया से शहर के जुनूबी इलाकों में पानी बोरान की वजह साबित हो सकता है। दुनिया भर के मुमालिक मौसमियाती तब्दीली से परेशानी का शिकार। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए दुनिया होने लगी तैयार। किस तरह से बचा जाए, दुनिया भर में मुकीम एनवायरमेंटल साइंसदानों ने सर जोड़ना भी शुरू कर दिया है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के बेशतर मुमालिक को मौसमियाती तब्दीली का सामना है। मौसमियाती तब्दीली जमीन पर कैसे असरअंदाज होती है, मौसमियाती तब्दीली की वजह से जमीन पर आलूदगी हमारे माहौल को कैसे नुकसान पहुंचाती है। बलूचिस्तान के लखनऊ और जिला ग्वादर की तहसील पसनी से ताल्लुक रखने वाले आर्टिस्ट हुसैन ज़ैब ने मौसमियाती तब्दीली को तस्वीर की शक्ल में कैद कर लिया। गवर्नमेंट हाई स्कूल सुरबंदन के प्राइमरी सेक्शन में रब्बेल अव्वल की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में प्राइमरी सेक्शन के तलबा ने हम्द नात और तकारीर पेश किए। तकरीब में हक दो तहरीक बलूचिस्तान के सरबराह मौलाना हिदायतुर रहमान बलूच, साबिक हेड मास्टर अली अकबर जुमायत और हेड मास्टर रहीम बख्श शाद ने शिरकत की। तकरीब के आखिर में तलबा में इनामात भी तकसीम किए गए। और दूसरा आल यंग जान सुपर लीग लोकल फुटबॉल टूर्नामेंट सुरबंदन इतवार के रोज का मैच बलूच फुटबॉल क्लब बमुकाबला कंगानी फुटबॉल क्लब के दरमियान खेला गया, जो बलूच क्लब ने 1 गोल से जीत लिया। इतवार के रोज यंग जान फुटबॉल क्लब और नेशनल फुटबॉल क्लब के माबेन मैच खेला जाएगा।